السلام علیکم، ویلکم ٹو زی فوڈ چینل میں۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں بنانے لگی آلو گوبھی کا سالن، جس کی ریسپی میں آج آپ سے شیئر کروں گی۔ بہت ایزی، بڑا ٹیسٹی بن کے یہ تیار ہوگا اور بہت ایزی یہ ریسپی ہے۔ چلیں پھر اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں۔ آلو گوبھی بنانے کے لیے گوبھی وغیرہ کو میں نے پہلے سے کاٹ کے رکھا ہوا تھا، اور ساتھ ہی میں نے ایک کڑھائی لے لی ہے، اس کے اندر 2 چمچ آئل ڈال دیا ہے۔ اب اس کے اندر میں پیاز ڈال دوں گی، جو میں نے ایک بڑے سائز میں لیا تھا اور ایسے باریک سے کاٹ لیا، اور اسے ہلکا سا فرائی کر لیتے ہیں۔ بالکل بہت زیادہ فرائی نہیں کرنا، نہ اس کا کلر چینج کرنا ہے۔ 3 سے 4 منٹ ہم اسے فرائی کریں گے لو فلیم پہ ہی۔ 3 سے 4 منٹ ہو چکے ہیں۔ اب اس میں 1 ٹیبل اسپون لہسن کا پیسٹ ایڈ کر دیتی ہوں۔ اب اسے اتنا سوٹے کرنا اس کے اندر سے اسمیل ختم ہو جائے لہسن کی۔ 1 سے 2 منٹ ہو چکے ہیں۔ اب اس میں 1/2 ٹیبل اسپون زیرہ ایڈ کریں گے۔ زیروں کو ان کے ساتھ اچھا سا فرائی کر لیں گے تاکہ اچھی سی خوشبو سی آ جائے۔ کتنی اچھی خوشبو آنی شروع ہو چکی ہے۔ ساتھ ہی اب اس کے اندر میں 3 عدد میں نے ٹماٹر لیے تھے، جن کا میں نے پیسٹ سا بنا لیا، ان کو اس کے اندر ایڈ کر دیتی ہوں۔ ٹماٹر کی کوانٹٹی زیادہ رکھی تاکہ تھوڑا سا چٹپٹا سا بنے، کیونکہ گوبھی جو ہوتی ہے وہ پھیکی پھیکی سی اچھی نہیں لگتی ہے، ہمیں تھوڑی سی چٹپٹی اور تکھی سی بنانی ہے، اسپائسی سو۔ اب اس میں 1 ٹیبل اسپون ادرک کا پیسٹ ڈالنے لگی ہوں۔ ادرک کا پیسٹ ڈالنے کے بعد اسے اچھے سے فرائی کر لیتی ہوں۔ اب باقی کے مسالے ایڈ کرتی ہوں، جس میں 1/2 ٹیبل اسپون دھنیا پاؤڈر ایڈ کیا میں نے، 1 ٹیبل اسپون ریڈ چلی پاؤڈر، 1/2 ٹیبل اسپون ہلدی پاؤڈر، اور نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ایڈ کر سکتے ہیں۔ ان ساروں کو اچھے سے ہم مکس کر لیتے ہیں اور ان کی اچھی سی بھنائی وغیرہ کر لیتے ہیں۔ کوانٹٹی آپ اپنے حساب سے لے سکتے ہیں۔ اب اس میں ایک چکن کنول کیوبس ڈال رہی ہوں، اس کے ساتھ اس کا ٹیسٹ اور بھی اچھا آ جائے گا۔ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اسے اسکپ بھی کر سکتے ہیں۔ 3 سے 4 منٹ لگے ہیں اور اسے فرائی کرنے میں، اور دیکھیں کتنا اچھے سے مسالے کی خوشبو آنی شروع ہو چکی ہے۔ اب اس میں جو پہلے سے کاٹ کے میں نے گوبھی کے ڈنڈل رکھے ہوئے تھے، انہیں دھو بھی لیا تھا۔ نیچے والے یہ صرف ڈنڈل ہے جو گوبھی کے پھول کے اوپر سے نیچے ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی جو اس میں 3 عدد میں آلو لے رہی ہوں، ان کو اس سائز میں کاٹ کے اس میں ڈال دیتی ہوں۔ انہیں میں 3 سے 4 منٹ فرائی کروں گی لو فلیم پہ، تاکہ یہ مسالے میں اچھے سے مکس ہو جائیں۔ آلو اور جو میں نے اس کے نیچے والے گوبھی کے ڈنڈل وغیرہ ڈالے تھے، کیونکہ وہ سخت ہوتے ہیں، انہیں پہلے فرائی کر لیتے ہیں۔ اب اس میں پانی ایڈ کر دوں گی، میں نے 1/2 کپ پانی کا لیا ہے، اسے اس کے اندر ڈال دیتی ہوں اور اسے 3 منٹ کے لیے ہائی فلیم پہ پکنے دیتی ہوں۔ ایک دفعہ مکس کرنے کے بعد اسے پکنے دیتی ہوں۔ یہ دیکھیں 3 سے 4 منٹ اچھے سے پکنے لگ گیا۔ اب اس میں جو گوبھی کے پھول تھے وہ بعد میں ڈال رہی ہوں۔ اس طرح اگر بعد میں آپ گوبھی کے پھول ڈالیں گے، گوبھی کے پھول جو اس کے اندر گھلیں گے، آپ کو پتہ چلے گا باقی ہم لوگوں نے آلو گوبھی کا سالن بنایا ہوا۔ اب ان کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں۔ گوبھی کو پہلے ساتھ سے ڈال دیتے ہیں، اور پہلے جو لوگ ڈالتے ہیں نا، ان کی گوبھی کے جو پھول ہوتے ہیں وہ اندر گھل سے جاتے ہیں، عجیب سا ان کا کلر آ جاتا ہے۔ ان کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد اسے 5 منٹ کے لیے میں پکنے کے لیے رکھ دیتی ہوں۔ 5 منٹ ہو چکے ہیں، یہ دیکھیں پکنا شروع ہو چکی ہے۔ ایک دفعہ پھر اسے مکس کر لیتے ہیں، تاکہ جو نیچے والا جو مسالہ وغیرہ وہ اوپر، گوبھی کے پھول نیچے چلے جائیں، وہ مسالہ جو اوپر آ جائے۔ اچھے سے اسے مکس کرنا ہے۔ اب اس کے اندر میں 2 ٹیبل اسپون جو ہے دہی کے ڈالنے لگی ہوں۔ دہی کے ساتھ ذرا تھوڑا سا اور اس کا ٹیسٹ آ جائے گا۔ اسے اب مکس کر لیتے ہیں۔ اس کے اندر ہم نے جو بنانی ہے آلو گوبھی کا سالن، تھوڑا سا چٹپٹا تو ہونا چاہیے، کیونکہ گوبھی کا کچھ اپنا ٹیسٹ نہیں اتنا زیادہ ہوتا، اور گوبھی کو ہمیشہ چٹپٹا ہی بنا کے تیار کرنا چاہیے۔ دیکھیں یہاں پہ فلیم جو ہے دہی ڈالتے ہوئے آپ نے میڈیم ہی رکھنی ہے، ہائی فلیم پہ کبھی بھی دہی نہیں ڈالنا، نہیں تو آپ کا دہی خراب ہو جائے گا۔ اب اس کے اوپر تھوڑا سا بلیک پیپر میں نے ایڈ کر دیا، بعد میں ڈالی تاکہ جو گوبھی کا کلر ہے وہ چینج نہ ہو، کیونکہ کالی مرچ جو ہوتی ہے اسے بعد میں ہی ڈالا جاتا ہے، اس کے ساتھ یہ بعد میں ڈالنے سے یہ ہوتا ہے اس کا کلر سالن کا چینج نہیں ہوتا۔ یہ دیکھیں کتنے اچھے سے ہمارا پانی جو اندر سے خشک ہو چکا ہے، آئل ایک سائڈ پہ آ چکا ہے۔ اب اس کے اوپر جو میں گرین چلی ڈال رہی ہوں اور خشک میتھی ڈال رہی ہوں، اس کے ساتھ بہت اچھا خوشبو آ جاتی ہے۔ اور اس میں گرم مسالہ 1/2 ٹیبل اسپون ایڈ کر رہی ہوں، اور اسے سارے کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں ایک دفعہ۔ دیکھیں فلیم یہاں پہ ابھی بند نہیں کی، وہ بھی ساتھ ہی ابھی چل رہی ہے۔ اچھے سے مکس کرنے کے بعد دیکھ رہے ہیں اتنی اچھی خوشبو ابھی سے آنی شروع ہو چکی ہے۔
इसे 1 या 2 मिनट के लिए मैं दम पे फिर लगाऊंगी, ताकि जो मेथी मैंने डाली है और इसमें वो डाला है गरम मसाला डाला, उसकी अच्छी सी खुशबू इसके अंदर हो जाए। ये देखें कितना अच्छा सा सालन बन के मेरा तैयार हो चुका है आलू गोभी का। इसे एक दफ़ा फिर से मिक्स कर लेती हूँ। मिक्स करने के बाद जिस बाउल में मैंने इसे सर्व वगैरह करना है तो मैं उसमें से निकाल लूँगी। बहुत मज़े का ये सालन लग रहा है। अब इसे बाउल में निकाल लेती हूँ, फ्लेम में यहाँ पे बंद कर देती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए बाउल में मैंने निकाल लिया जिसमें मैंने सर्व करना था। गार्निश के लिए इसके ऊपर सब्ज़ धनिया थोड़ा सा डाल देती हूँ। धनिया आप पहले भी डाल सकते हैं, लेकिन ऊपर ज़रा थोड़ा सा अच्छा लगता है इसलिए ऊपर डाल रही हूँ। नहीं जी, मेरा आलू गोभी का सालन बन के तैयार हो चुका है। तो साथ ही अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट्स कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। बहुत ही मज़ेदार चटपटा सा आलू गोभी का सालन बन के तैयार हो चुका है। आप भी ट्राई करें, एंजॉय करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।